الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا اور روزی رسان ہے، پالنہار ہے، اور ان گنت لاتعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الانبیاء امام الحرمین خواجہ بدر خنین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ میں نے جو اس وقت آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ سجدہ کی 8 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو کس طرح آگے چلایا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی، تشکیل کی، تو اس کا ذکر کیا تھا۔ تو اب اس کی نسل کو آگے چلانے کے لیے جو سلسلہ بنایا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بہت ہی اچھے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل کو نطفہ اور توالد و تناسل سے آگے چلایا، جس سے لاتعداد انسان آگے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نطفہ کو خلاصہ اس لیے فرمایا ہے کہ اتباع کے مطابق یہ غذا کے چوتھے ہضم کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، جبکہ خون تیسرے ہضم کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان غذا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو وہ اس کا جزو بدن بنتا ہے۔ تو کھانا کھانے کا پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھوک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ دوسرے سٹیپ میں جو کھانا کھایا جاتا ہے، اس سے انسان کے جسم میں فربھی آتی ہے، گوشت بنتا ہے، جو اس کی طاقت کا، اس کے جسم کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو تیسرے سٹیپ میں جو اس غذا کا تیسرا سٹیپ ہے، اس سے گوشت کے بعد خون بنتا ہے، اور خون جیسے انسان کے جسم میں ایک پارے کی طرح دوڑتا ہے، وہی انسان، اس کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا ہے، وہ اسی کی وجہ سے انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اور خون کی وجہ سے ہی انسان سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ تو اس کے بعد، اس خون کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خون کے اندر سے مادہ منویہ جو ہے، اعضائے تناسل جو ہیں، ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ چوتھی جگہ پہ جا کے مارد وجود میں آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلاصہ کہا ہے، اور خلاصے کا اردو میں آپ جو ترجمہ ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی بنتا ہے نچوڑ، یعنی کہ انسان کی جو اصل طاقت ہے جسم کے اندر، وہ یہی چیز ہے۔ اور جب یہ جو چیز ہے، اسی چیز سے انسان کی جو نسل ہے پھر وہ آگے چلتی ہے۔ تو چونکہ یہ اعضائے بول سے، یعنی پیشاب کی جگہ سے خارج ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مہین قرار دیا ہے۔ مہین کا مطلب ہے کہ حقیر۔ حقیر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو،
جس کی کوئی اہمیت نہ ہو اس کو مہین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بتایا ہے کہ یہ تیری اصل ہے، تیری پیدائش اس طرح ہوئی ہے کہ تو ایک مہین یعنی کہ حقیر سے پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ بہت اونچی اونچی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ حضرت صاحب بن جاتے ہیں، علامہ صاحب بن جاتے ہیں، پھر وہ صدر اور وزیراعظم بن جاتے ہیں، جنرل صاحب بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ چلا جاتا ہے، وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد دلایا ہے کہ اے انسان اپنی اوقات کو نہ بھول، تو پہلے کیا تھا، میں نے تمہیں کس چیز سے تو کیا تھا اور کیا بنا دیا۔ تو اس لیے تو جو بھی بن گیا نا، تو اپنے اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی عبادت کو اپنے دل سے نہیں نکالنا۔ تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو خالق کی عبادت کرنا فرض ہے۔ ہر حالت میں تو نے خالق کا حکم ماننا ہے، جس طرح ایک نوکر اپنے مالک کے حکم کو ماننے کے بغیر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کا ہمیشہ ہی وفادار اور فرما بردار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو حکم دیا ہے وہی کرے، وہی مانے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے اس سے رک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے بہتر وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا زیادہ اظہار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے والا ہے، شریعت کی پابندی کرنے والا ہے۔ جو اس قسم کا انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہی کامیاب انسان ہے، اور یہی انسان کی اصلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس حالت میں پیدا کیا، کس حالت میں بچایا، اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس کو دنیا میں لانے والا بھی وہی ہے، اور اس کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی طرح ایک دن انسان کو اپنے پاس بلا لے گا اور انسان کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اپنے سامنے پیش کرے گا اور اس کے حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر، شریعت پر قائم رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔